میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں ورجل ذات امرۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جس کو زندگی کے اندر ایک مرتبہ کسی عورت نے، عورت کوئی بازاری گندی عورت نہ تھی، عورت بھی خاندانی تھی، خوبصورت تھی، عورت نے نوجوان سے کہا کہ میری خواہش کو پورا کر، دعوت گناہ دی، اس نے آگے سے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں تجھے کیا کروں، مجھے مالک سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، میں تو زلف مصطفیٰ کا اسیر ہوں، میں تیرے چہرے کو کیا کروں، میں تو چہرہ بددعا کی نعتیں پڑھنے والا ہوں۔ ایسا بندہ جس کو عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے مسکی رحمت اللہ علیہ، نام تو کچھ اور تھا لیکن ان کا نام اصل لوگ بھول گئے اور ان کا نام پڑ گیا مسکی، حضرت مسکی۔ مسک کہتے ہیں کستوری کو، اور مسکی کہتے ہیں کستوری والے کو، جن کے بدن سے کستوری کی مہک آیا کرتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ان کی داستان بڑی ایمان افروز ہے۔ جوانی کا عالم تھا، ایک کپڑے کی دکان پہ ملازمت کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کے نوجوان کو دیکھا، اس کا گلاب جیسا چہرہ، اس کی بنفشی آنکھیں، سونی زلفیں، چڑھتی جوانی، گورا چٹا رنگ، قد آور رانا نوجوان۔ عورت نے دیکھا، دیکھتے دل ہار بیٹھی، واپس چلی گئی، جا کے نکرانی سے کہا کہ فلان دکان پہ جانا، ان سے 2-4 تھان کپڑوں کے نکلوا کے انہیں کہنا کہ وہ اپنا ملازم ساتھ بھیجیں اور یہ 4-5 تھان بھی بھیج دیں، ہماری مالکن کو جو پسند آئے گا کپڑا وہ رکھ لیں گے، اس کی قیمت بھیج دیں گے، باقی کپڑا واپس کر دیں گے۔ ایک منصوبہ تیار ہوتا ہے اس بندے کو ورگلانے کے لیے۔ عورت گئی، پلاننگ کے مطابق اس نے جو اس نے کہا تھا کیا۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ، اس مالکن کے جب گھر آتا ہے، جو ہی اندر قدم رکھتا ہے، عورت الٹے پاؤں باہر چلی جاتی ہے۔ مالکن اس نوجوان کے سامنے آ کے اس کو کہتی ہے کہ میری خواہش کو پورا کر۔ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں تجھے راضی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے ڈرتا، میں تیری وجہ سے اپنی نمازیں برباد نہیں کر سکتا، اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اسی وجہ سے میں اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ عورت نے کہا تو میرے گھر میں ہے، یہ بات یاد رکھنا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں جھوٹا الزام لگا کر مجھے معاشرے کے اندر میں رسوا کر دوں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ نوجوان نے کہا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ کیسی ادا اپنائی، کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے بیت الخلاء میں جانا ہے، کہا کہ چلے جاؤ۔ وہ اللہ کا ولی بیت الخلاء میں گیا، ٹائلٹ میں گیا، اس نے اندر جا کے وہاں جتنی گندگی تھی اسے نکال کے اپنے کپڑوں پہ مل لی، اپنے وجود کو گندگی سے آلودہ کر کے باہر آیا، بدبو آ رہی ہے۔ عورت نے دیکھا، کہا تم تو پاگل ہو، تم تو بڑے گندے انسان ہو، میں نے تمہیں کچھ اور سمجھا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اللہ کا ولی اس عورت کے گھر سے نکل رہا تھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بلا کے سینے میں میری نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے سینے میں نفرت پیدا ہو چکی تھی، لیکن وہ نوجوان اللہ کے دربار میں مقبول ہو چکا تھا، رسول پاک پسند فرما چکے تھے۔ نوجوان باہر نکلا، نئی دنیا واہ واہ کرتی تو نہ کرے، جائے دنیا باہر میں، نئی لوگ پسند کرتے نہ کریں، لوگوں کی واہ واہ جو ہوتی ہے یہ بیڑا نہیں پار کرواتی، مصطفیٰ کی نگاہ بندے کا بیڑا پار کرواتی۔ اس نوجوان کا یا اللہ تیرا شکر ہے اس کے سینے میں نفرت پیدا ہوئی۔ نوجوان نکلا، ساتھ ایک باغ تھا، باغ میں چشمے کے اوپر جا کے اس نے اپنے کپڑے اتارے، غسل کیا، کپڑے دھو کے نچوڑ کر دوبارہ زیب تان کر کے پریشانی کے عالم میں گھر آیا، رات پڑی لیٹا، اور جب آنکھ لگی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ دیکھتا کیا کہ شخص اس کے وجود پہ کچھ مل رہا ہے، وجود پہ مالش کر رہا ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ اے مالش کرنے والے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جبریل کہتے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی کل جس طرح تم زنا سے بچے ہو، اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی، تم نے گندگی مال کر گناہ سے بچنے کی تدبیر اختیار کی تھی، کل تیرے بدن سے بدبو آ رہی تھی، اللہ کو تیری ادا پسند آ گئی ہے۔ مالک رب العالمین نے کہا جبریل جلدی کر، جنت سے کستوری لے جا، میرے بندے کے وجود پہ جا کے کستوری کی مالش کر۔ جس نے گندگی مل کے زنا کی طالت سے بچا، رب نے سارے پچھلے جو معاملات تھے وہ صاف نہ کر دیے، اللہ نے کستوری کی مالش کروا کے اس بندے کے بدن سے کستوری کی مہک کا چشمہ جاری کروا دیا۔